الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، جہاں اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے وعدے بیان فرماتے ہیں، بعین ہی اسی طرح وہاں منکرین کے لیے وعید بھی ہے، وارننگ بھی ہے. انہیں باخبر کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو، بچ سکتے ہو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی فرمانبری کی صورت. اللہ سے بھاگے نہیں جا سکتا. بھاگے ہوئے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہو، یہ آسان ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام و ایمان کی بات کی تو لوگ مخالفت اور لڑائیوں پر اتر آئے. اگر دیکھا جائے یہ ساری لڑائیاں، مخاصمت و مخالفت کلمہ لا الہ الا اللہ کے سبب تھی. اس سے پہلے 40 سال تک تو ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو ہی آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لڑائیاں شروع ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ سہنا پڑا، بہت کچھ حالات درپیش ہوئے. چونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، عموماً اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تشفی اور تسلی کی باتیں ہیں اور اہل اسلام کے لیے بھی. اور وہ بھی خالی خولی تسلی نہیں، وعدہ. یہ ہونے ہیں، یہ باتیں ہو کر رہیں گی. جب وعدہ سامنے آتی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہ بھی مطمئن ہوتے اور ایمان کی ان کے پختگی اور مضبوطی میں مزید نکھار آ جاتا. تو یہی کچھ اس آیت میں ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. وَاصْبِرْ، تحمل سے کام لیجئے، صبر سے کام لیجئے. اور یہی صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تو وہ بھی صبر کرنے لگے. یہی تو صبر تھی کہ ہر طرح کی تکالیف سہ کر ایمان پر جمے اور ڈٹے رہے. ایک لمحہ ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ چلو یار اتنی ذلت کے بجائے، تکلیف کے بجائے چھوڑ دو. وہ تو کہتے ہیں کہ جب ایمان سے واپس نکلو گے تو منہ مانگی اپنی قیمت لے لو. لیکن نہیں، مرنا ہے تو اسی بات پر، جینا ہے بھی اسی بات پر. احد احد. یہ روایت یاد آ گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی، مصائب پہ مصائب، مارے جا رہے تھے، کوڑے، لات، دو پر بڑی بڑی چٹانیں سینے پر رکھے ہوئے.
اور بلال فرمایا کرتے تھے احد احد۔ ورقہ بن نوفل ایک دن وہیں سے گزرے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا اور یہ حالت دیکھی تو بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے بلال بے شک احد احد، اللہ ایک ہے۔ پھر کفار کی طرف رخ کر کے اس نے کہا کہ اگر اس حالت میں بلال مر جائے تو میں بلال کی قبر کو ایک زیارتگاہ بناؤں گا۔ اس وقت تک یہ باتیں ممنوعیت نازل نہیں ہوئی تھی اور حضرت ورقہ کو تو لمبی عمر بھی نہیں ملی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی مضبوطی کی بات ہے، اسی بات میں صبر اور حوصلے سے پھر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ان حضرات کے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کے ساتھ، وہ وعدے اس کا فرق وَاصْبِرْ، صبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور صبر بھی وہ باتیں کٹی جلی جو وہ کہتے ہیں سن لیجئے، صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، اور حجراً جمیلا فرمایا۔ حجر جمیل یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن اور دل و دماغ پر مسلط نہ ہوں۔ ابو جہل نے تو مجھے یہ کہا، ابو لہب نے یہ کہا، جو میرا چاچا ہے، میرے والد محترم کا بھائی ہے، فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا۔ یہ باتیں دل میں نہ لانا، اپنے دل کو نیوٹرل کرنا، یہ ایک بات۔ ان کا تذکرہ بھی لوگوں سے نہیں کرنا، یار فلانی نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانی نے میرا یہ، اور پھر موقع ملے تو انتقام کا بھی جذبہ اندر آنے نہ دینا اپنے دل کے، کہ ان سے انتقام بھی لینا نہیں ہے۔ یہ ہے حجر جمیل۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، مجھے رہنے دو، میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے، یہ جو آپ کی باتیں ہر بات جھوٹ قرار دیتے ہیں، میں جانوں اور یہ لوگ جانیں، آپ بیچ میں نہ آئیں، مجھے ان کی خبرگیری کے لیے منع مت کرو۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ وَلِلنَّعْمَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، آل بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اور مقام و حیثیت بھی ہے۔ بس یہ چھوڑ دیجئے، وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی دیر مہلت دیجئے، ان کے لیے ان کے پاس لمبا وقت بھی نہیں ہے۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یہ تو دنیا میں وارننگ، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اور ہمارے پاس تیار رکھے ہوئے ہیں انواع و اقسام کی زنجیریں جو ان کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا، وجحیماً، اور جہنم کی آگ، یہ تیار ہے ان کے لیے، انہیں باندھا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انکال یا نکیل ایک مخصوص قسم کے عذاب ہے جو ان کفار کے لیے قیامت کے دن خاص ہوگی۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ان کے لیے تیار ہے ایک ایسا خوراک جو بالکل اس کو نگلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، بڑی مشقت سے چپا چپا کے نگلنے کی کوشش کرتے 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 تھک جائیں گے، مگر ان کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، انہیں لذت بھی محسوس نہیں ہوگا، بس ایک چیز ان کے پیٹ میں جائے گا بس۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے تیار ہے ایک عذاب جو بہت درد دینے والی عذاب ہوگی، دردناک قسم کے عذابوں سے ان کو واسطہ پڑے گا۔ یہ وارننگ ہے، ان کے لیے وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہیں، وارننگ بھی ہیں، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی دنیا کو تو ان کو تباہ ہونا ہے، اسی حالت میں اگر چاہیں تو آخرت کی تباہی سے بچیں، اور دنیا چاہے جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو، کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں تو آ چکا ہے۔ فرمایا وَلِلنِّعْمَةِ، ویسے تو یہ لوگ وہی ہیں جن کو ہم نے انواع اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہی آ کر ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا بھی ان کے لیے ہے۔ آج کی باتیں اس حد تک، اور اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے مجالس میں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، قرآن و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں جائے گزین ہو جائے، اور زندگی اللہ کے رضا کے راستے میں گزرے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا و آخرت کی سرمایہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔